فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے، بڑی اہم بات ایک بتانے لگا ہوں. وہ اپنے ملفوظوں کے دور ایک تھا، ملاقات ہوتی تھی، بات ہوتی تھی، تو انہوں نے اپنے ملفوظات یعنی جو ان کے اقوال تھے وہ بعد میں مریدین نے جمع کیے تو کتابی شکل دی، تو ان میں یہ بات موجود ہے. آپ لکھتے ہیں کہ ایک دن میں اور مخدوم عبد الرشید حقانی رحمت اللہ تعالی، ہم کہتے ہیں ہم دونوں اکٹھے ہو گئے، گفتگو ہوئی. تو گفتگو کرتے ہماری طرح تو باتیں نہیں ہوتی تھی نا، کبھی ادھر کی کبھی کسی کے بارے میں چھیڑ بیٹھے، کبھی کسی اور کے بارے میں چھیڑ بیٹھے. جب یہ اللہ والے ملتے ہیں یہ کسی اور کی نہیں چھیڑتے تھے، یہ اسی کی چھیڑتے تھے جس سے لو لگی تھی. یہ ادھر ادھر کی نہیں چھیڑتے تھے، یہ صرف اسی کی بات کرتے تھے کہ اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کہاں پر ہے، وہ تعلق کہاں تک ہے. تو مجاہدہ کا ذکر چھیڑ پڑا. مجاہدہ، ریاضت، مجاہدہ، مراقبہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جو سفر ہے نا اسے مجاہدہ کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو بندے ہماری طرف مجاہدہ کرتے ہیں تو جو جتنا مجاہدہ کرتا ہے ہم اس کے لیے اتنے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. تو اس مجاہدے کا ذکر چھڑ پڑا دونوں ولیوں میں. جب مجاہدے کی بات یعنی سلوک اللہ، سیر اللہ، طریق اللہ، اللہ کی طرف جو سفر ہے وہ کیسا ہے، کہاں تک ہے. کہتے ہیں جب ان سے بات ہوئی مخدوم حقانی رحمت اللہ تعالی سے تو انہوں نے پھر اپنے مجاہدوں میں سے ایک مجاہدہ کا ذکر کیا. آپ فرماتے ہیں جو میرا کم ترین مجاہدہ ہے، یعنی سب سے چھوٹا مجاہدہ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ 30 سال سے میں نے صرف ایک گھونٹ پانی سے ہر 7ویں دن کے بعد روزہ افطار کیا. 30 سال ہو گئے اور 7 دن کے بعد روزہ افطار کرتا ہوں اور پانی کا ایک گھونٹ. یہ ایک گھونٹ پانی کا، اسی طرح کہتے ہیں 30 سال میں نے صرف ایک پیالہ پانی پیا. 7 دن کے بعد ایک گھونٹ پیتے تھے. تو اس طرح روزے کے ساتھ رہتے تھے. تو 30 سالوں میں جا کے ایک پیالہ پانی کا. اور کہتے ہیں پھر کھاتا کیا تھا؟ کہتے ہیں میں نے 30 سال کے اندر ایک آثار جو کا آٹا کھایا، یعنی تھوڑا سا جو تھا. 30 سالوں میں یہ کھایا اور یہ پیا. یہ میرا کم ترین مجاہدہ ہے. اور فرماتے ہیں پھر اس 30 سال کی مدت میں، اس مجاہدے میں فرماتے ہیں ہمیشہ میں اللہ کے حضور کھڑا بھی رہا اور مجھے کسی بھی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہوئی، نہ کبھی کمزوری کا احساس ہوا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا نہیں کھائیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، نہیں پیئیں گے تو کمزور ہو جائیں گے. دیکھیں نا کمزوری اور جو صحت ہے یا کمزوری ہے یہ کھانے اور پینے سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ جسم کی غذا ضرور ہے لیکن اصل میں روح ہے. جس کی روح طاقتور ہو پھر وہ نہ بھی کھائے پھر بھی طاقتور رہتا ہے. کیونکہ روح جب نکل جاتی ہے تو جسم تو پڑا ہوتا ہے، ہل بھی نہیں سکتا. تو جس کی روح طاقتور ہو پھر وہ کئی دن تک نہ کھائے نہ پیے وہ رہتا ہے. اچھا آپ کہیں گے یہ تو عجیب سی بات ہو گئی ہے نا، عجیب سی بات ہو گئی ہے کہ 7 دن کے بعد صرف ایک قطرہ، ایک گھونٹ پانی کا. آپ کہیں کھائے پیے بغیر رہنا، اس پہ کوئی دلیل بھی ہے؟ قرآن پر تو سب کا ایمان ہے نا. قرآن پر قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے جسے اصحاب کہف کا واقعہ کہتے ہیں، اور سورت کا نام ہے کہف، غار کو کہتے ہیں. کہف کا معنی ہے غار. تو غار والوں کا واقعہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ 309 سال، قمری سال دیکھے تو 309 بنتے ہیں، شمسی سال دیکھے تو 300 سال بنتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9. وہ 309 سال تک اصحاب کہف غار میں رہے. 309 سال تک وہ زندہ رہے اور کھایا بھی کچھ نہیں، پیا بھی کچھ نہیں. اور باہر کی دنیا جو تھی وہ کھا بھی رہی تھی، پی بھی رہی تھی. اگر ایک بندہ 2 سال یا 1 سال یا 1 مہینہ سویا پڑا ہو، نہ کھائے نہ پیے، تو آپ کا ہمارے ہاں اس کی زندگی کا کوئی آثار اس کے نہیں ملیں گے.
وہ فوت ہو جائے گا، لیکن جس کی روح مضبوط ہو، جسے اللہ رکھے، تو وہ کئی 100 سال بھی رہ سکتا ہے۔ اچھا آپ کہیں گے اصحاب کہف تو نیک تھے، ولی تھے، لیکن اصحاب کہف تو سوئے ہوئے تھے، لیکن جو ان کا کتا تھا وہ تو جاگ رہا تھا، اور کتا بیٹھا بھی غار کے باہر تھا۔ یہ غار کے اندر ہیں اور کتا بیٹھا ہوا غار کے باہر، اور جب یہ کروٹ بدلتے تھے، کروٹ اس کی بھی بدل جاتی تھی، وہ بھی بیٹھا رہا۔ چلے اصحاب کہف تو اہل ایمان تھے، مومن تھے، اللہ نے 300 سال تک ان کو نہ کھایا نہ بھی زندہ رہے۔ تو مجھے بتائیں جو اصحاب کہف کے ساتھ کتا چلا گیا تھا وہ کیا کھاتا رہا تھا، وہ کیا پیتا رہا تھا؟ تو اگر کوئی اس بات کو سوچے کہ مخدوم عبدالرشید حقانی رحمت اللہ تعالی کہ 7 دن کے بعد ایک پانی کے قطرے پہ گزارا کیسے کرتے، بھی یہ ہماری عقل ہے، یہ سوچتی ہے، جس کا تعلق اس سے بن جاتا ہے پھر وہ کھانے پینے کا محتاج نہیں رہتا۔